شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے عنایات ہے۔ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر عالی نسبت سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ سے، مسلک حنفیہ سے وابستہ رکھا اور دیوبند کی سند عطا فرمائی۔ دنیا اور سائنس میں دیکھیں کہ جی چاند تک تو پہنچ گئی، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ فکر کرو مخلوقات میں کہ ان سے اللہ کی پہچان ہمیں نصیب ہو، لیکن شیطان نے اس کو قدرت کے مقابلے میں ڈال دیا، حالانکہ ہو نہیں سکتا۔ سائنس کوئی ابھی سے تو نہیں ہے، ابتدائی سائنسی چیزیں یہ جو کلچر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، کھیتی کس طرح اگانی ہے، مکانات کیسے بنیں گے، راستے کیسے بنیں گے، ابتدا وہی سے۔ یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ، سائنس ہر علم اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سائنس نے بجلی بنائی، ہر چیز بنے، مگر اس سے ہمیں پیسوں سے خریدنا پڑتا۔ ہمیں اللہ کو پہچان یہیں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہوائیں، اور سائنس کی ہوا ہمیں پیسوں سے خریدنا بھی پڑتی ہے اور اس کی بل بھی دے کر دینا پڑتا۔ اسی طرح ایک کمرے میں اے سی ہے، اس ایک اے سی کا بل جو ہے ایک کمرے کا ہم 18,000 20,000 روپے بھرتے ہیں اس دور میں۔ تو بتاؤ اللہ نے جو اتنی ٹھنڈی ہوائیں پورے شہر میں بنائی ہیں وہ فری ہے۔ جو پانی ہم برف میں فرج میں رکھتے ہیں، برف، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فری میں دیتا ہے۔ تو سائنس کو بھی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بڑھنی چاہیے۔ جو چیز ہم خود بناتے ہیں کھانے پینے کی، وہ کتنی مہنگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھل اگا دیے، ہر شے اگا دیے، جنگلات میں قسم قسم کے میوے جس کے کوئی پیسے، اور وہی چیز عمدہ جب انسان کے ہاتھ میں آتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے۔ فریج ٹھنڈا کرنے کی چیزیں، تو ہم نے اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہی نہیں بنا، بلکہ جنگ کرنا شروع کر دیا۔ آج کفر کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہ وہ سائنس کے ذریعے اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، قدرت سے، اور قدرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں کہ قدرت کے مقابلے میں آ جائے، جبکہ سائنس کو تو اللہ نے قدرت کی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر بڑھے، عشق پیدا ہو جائے۔